السلام علیکم دوستو، میں ہوں منیر باجوہ وکیل ٹی وی سے، اور آج ہم حافظ سعد حسین رضوی کی نظر بندی کے خلاف حکومتی اپیل کو پر جو آج کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور سپریم کورٹ نے حکومتی اپیل کو منظور کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ دوبارہ سے ان کی نظر بندی کے معاملے پر جو درخواست ہے اس کو سنے اور اس پر فیصلہ کرے۔ اس حوالے سے میاں داؤد ایڈوکیٹ جہاں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے تمام کارروائی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اس کارروائی کے دوران۔ ان سے جانتے ہیں کہ عدالت میں پنجاب حکومت نے کیا موقف اختیار کیا تھا، اور سعد حسین رضوی کے وکلاء کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا تھا، اور عدالتی حکم جو ہے اس پر کیا جاری کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی واضح سے مہربانی۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آرڈر کیا ہوا ہے حکومتی اپیل پر، جو سعد حسین رضوی کی جو نظر بندی تھی اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس پہ سپریم کورٹ کے بینچ نے کیا حکم جاری کیا ہے؟ حافظ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ خاموش ہے کہ حافظ سعد رضوی اب رہاں ہیں، نظر بند ہیں، یا ان کا سٹیٹس جو ہے کیا ہوا۔ حکومت نے یہ اپیل دائر کی تھی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ حافظ سعد رضوی کی جو نظر بندی ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس لیے وہ کالعدم کی جاتی ہے۔ یہ 1 اکتوبر کو یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد 4 تاریخ کو یہ تحریری حکم جو ہے وہ اس کا جاری کیا گیا۔ اس کے بعد حافظ سعد رضوی کے وکلاء نے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں ہیبیس فائل کر دی، اور جب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ احکامات آنے شروع ہوئے، یہ سوالات پوچھنے شروع کیے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے کہ جی آپ جب نظر بندی کالعدم ہو چکی ہے تو آپ نے حافظ سعد رضوی کو نظر بند پھر کس قانون کے تحت رکھا ہوا ہے؟ کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی آرڈر، کوئی ایسی چیز جس کے تحت آپ نے حافظ سعد رضوی کو نظر بند، تو وہ حکومت کے پاس نہیں تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اچانک کل ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ حکومت نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وہ جیسے ہی دائر کی، وہ سٹے میٹر تھا، وہ فوری طور کے اوپر فکس ہو گیا۔ آج وہ مسٹر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے پاس اور مسٹر جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی جو ہیں ان کے سامنے یہ سماعت تھا۔ حکومت کا یہ موقف تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو سنگل بینچ نے جو درخواست الاؤ کی ہے، منظور کی ہے، حافظ سعد رضوی کو رہا کرنے کا جو حکم جاری کیا ہے وہ قابل سماعت نہیں تھا۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے 3 اعتراضات تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ سنگل بینچ کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ایک معاملہ تھا، اس لیے یہ سنگل بینچ جو ہے وہ اس کو دائرہ اختیار نہیں تھا سننے کا، لیکن یہ معاملہ پہلے سیٹل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حکومت کا دوسرا یہ اختیار تھا کہ جو نظر ثانی کی ان کو جو نظر بند کیا گیا تھا، اس کی نظر بندی کے خلاف جو انہوں نے عرضداشت درخواست جو دائر کرنی تھی وہ مجاز فورم کے سامنے دائر جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ مجاز فورم کون سا تھا؟ مجاز فورم سے مراد یہ کہ ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کا حکم جاری کیا تھا، تو حکومت یہ کہتی تھی کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے پاس جو ہے وہ نظر بندی کے خلاف درخواست دائر کرنی تھی، جبکہ حافظ سعد رضوی کے جو وکلاء تھے اور ان کی جو لیگل ٹیم تھی، برہان معظم ملک صاحب، انہوں نے ہوم سیکرٹری کے پاس جو ہے وہ اپیل دائر کی، اور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اس بات کو ایڈریس بھی کیا کہ کمپیٹنٹ فورم ہے، وہ آپ کسی بھی جگہ پہ دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بابت کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ خاموش ہے۔ ہائی کورٹ نے تو بڑا واضح طور پہ کیا تھا کہ آپ نے نظر بندی کے لیے جو پنجاب کابینہ کی منظوری تھی اس کو بھی ڈیلڈ ود نہیں کیا، اس کے اوپر بھی کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، لیکن یہ بھی آج سپریم کورٹ میں جو ہے معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے آج سپریم کورٹ میں یہ بھی آرگیو کیا کہ جو 11EE ہے اس کے تحت، اور آئین کا آرٹیکل جو 10(5) ہے، اس میں پریونٹیو ڈیٹینشن کا بڑا واضح طور کے اوپر ایک جو ہے وہ قانونی طریقہ کار دیا گیا ہے۔ وہ قانونی طریقہ کار کا آبجیکشن بھی ہم نے ہائی کورٹ میں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ نے ہماری نہیں سنی، اور جو ہے وہ حافظ سعد رضوی کو رہا کرنے کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ اس کے اوپر جو برہان معظم ملک صاحب تھے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جو اپیل ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، وہ اس طریقے سے کہ حکومت نے 90 دن کی نظر بندی کی، وہ نظر بندی کالعدم بھی ہو گئی، اور وہ 90 دن کا پیریڈ بھی پورا ہو گیا، یعنی کہ 7 اکتوبر 8 اکتوبر کو حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کے دن بھی پورے ہو گئے۔ تو اب اگر یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کر بھی دیتی ہے تو حافظ سعد رضوی کو نظر بند آپ نے کس قانون کے تحت رکھنا ہے، کس آرڈر کے تحت رکھنا ہے، یہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ یعنی کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا 1 اکتوبر کا آرڈر آیا، فیصلہ آیا، تو اس میں عدالت نے یہ ان کی نظر بندی جو ہے وہ کالعدم کی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو وفاقی نظر ثانی بورڈ تھا اس نے ان کی نظر بندی کا ریفرنس جو وہاں سے واپس لیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے۔
تو پھر کیا بنا اس میں کہ وہ بھی یہ واپس ہو گیا؟ تو اس کے بعد سعد رضوی صاحب کے وکلا نے آج یہ بات بتائی سپریم کورٹ کو کہ لاہور ہائی کورٹ کی نہ صرف نظر بندی جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے کر دی ہے، بلکہ حکومت نے جو وفاقی نظر ثانی بورڈ میں ریفرنس دائر کیا تھا توسیع کا، وہ بھی یہ ریفرنس وڈرا کر چکی ہے۔ اس لیے یہ اپیل غیر مؤثر ہے، اس کے اوپر سماعت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو معزز سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس کیس کو جو سعد رضوی کے وکلا کے جو دلائل تھے ان کو ویسے تو اپریشیٹ کیا، مطلب جیسے کہ مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ ہم برہان معظم ملک صاحب کی بہت زیادہ احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت قابل وکیل ہیں، بالکل یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو وہ آرگومنٹس کر رہے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ٹیکنیکل آبجیکشن پنجاب حکومت لے کر آئی تھی وہ آبجیکشن جو ہے وہ ریز کر لیا۔ بڑے مزے کی بات جو آج سپریم کورٹ میں بھی ہوئی، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں اس بات کو حصہ نہیں بنایا۔ وہ یہ لکھا جب برہان معظم ملک صاحب نے بتایا کہ یہ جو دہشت گردی کے قانون کے تحت کسی کو کالعدم قرار دینا ہے اس کو حکومت استعمال کیسے کر رہی ہے، یعنی کہ 21/1/2021 کو حکومت نے جو ہے وہ حافظ سعد رضوی کو کالعدم شخص قرار دیا، اور اس کے بعد کیا کیا کہ 18/2/2021 کو وہ کالعدم شخص قرار دینے والا نوٹیفیکیشن ختم کر دیا۔ یعنی کہ جب میں آپ کی بات مان لوں، جب تک میں آپ کی بات نہیں مانتا تب تک میں کالعدم ہوں، جب میں آپ کی بات مان لوں تب میں کالعدم نہیں ہوں۔ یہ بات بھی آج سپریم کورٹ بتائے گی، لیکن سپریم کورٹ کے جو آرڈر سامنے آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں یہ حصہ جو ہے نا اس بات کو جو ہے وہ ریکارڈ کا آرڈر کا حصہ نہیں بتایا گیا۔ ایک اور بڑی بات جو سپریم کورٹ کے وکیل نے، جو پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت میں ریز کی تھی کہ جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ 2 رکنی بینچ نے سننی تھی، سنگل بینچ نے نہیں سننی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اس کو حصہ بنایا گیا، ہائی کورٹ نے اس کے باوجود جو ہے اس کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ بات ڈکٹیٹ کروائی ہے کہ یہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو آئین کے آرٹیکل 10(5) اور انسداد دہشت گردی قانون کی جو دفعہ 11 اور ای ہے اس کا جو اس میں پروسیجر دیا گیا ہے اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا، اس لیے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قانون کی نظر میں قابل پذیرائی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ سسٹین نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے۔ اور ہائی کورٹ نے ایک اہم آبزرویشن تو دی ہے اس کے اندر کہ چونکہ اس کے اندر ایک شخص کی جو سول لبرٹی ہے، اس کی آئینی حقوق ہیں، اس کی جو موومنٹ ہے، نقل و حرکت کا جو آئینی حق ہے وہ اس میں موجود ہے، اس لیے جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ہے وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس نظر بندی کے اس معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی سماعت پوری کرے۔ لیکن اس فیصلے کے بعد جو سب سے بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ ہائی کورٹ کا کالعدم کر دیا، یہ بات سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، قابل جو ہے اس کے اوپر وہ قابل عمل ہے، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کس قانون کے تحت ہے، یہ بات ابھی تک جو ہے وہ حیران کن ہے۔ آپ نے ان کا نام 4 شیڈول میں ڈالا ہوا ہے، آپ اس کے مچلکے لیں، ان کو ریلیز کر دیں۔ بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جو سنگل بینچ تھا جس کو اس آرڈر کو کالعدم کر دیا گیا، مگر اس میں یہ بات ایڈریس کی گئی تھی کہ کسی بھی شخص کو جس کو نظر 4 شیڈول میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کی نقل و حرکت جو ہے محدود کر سکتی ہے، ساری چیزیں ایڈریس کی گئی تھیں۔ بالکل ایسی بات ہے، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم ہو گیا، نظر بندی کا قانون ختم ہو گیا، نظر بندی کا نوٹیفیکیشن حکومت نے وڈرا کر لیا، نظر ثانی بورڈ سے ریفرنس وڈرا کر لیا، تو پھر اب حافظ سعد رضوی کو نظر بند کس قانون کے تحت رکھا ہوا ہے؟ یہ ان اٹینڈنٹ سوال ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ بات موجود تھی، سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حافظ سعد رضوی کی اب رہائی جو ہے وہ کیا ہوگی۔ ابھی ایک کیس حافظ سعد رضوی صاحب کا رہ گیا جس میں انہوں نے حبس بیجا میں رکھنے کی درخواست دائر کی ہے، اس میں جو بھی پروسیڈنگ ہوگی وہ پھر ہم اپنے ویورز کو جو ہے اس سے اپڈیٹ کر دیں گے۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے میاں داؤد ایڈوکیٹ، جو کہ اس کیس کو لمحہ بلمحہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ اس کیس کی پروسیڈنگ میں موجود تھے، اس میں سپریم کورٹ نے حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم کیا ہے، اور عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کے معاملے پر 2 رکنی بینچ ہے وہ دوبارہ سے سماعت کرے اور اس معاملے پر جو بھی فیصلہ ہو وہ دیا جائے۔